صلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کو جو یہاں پہ براجمان ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر، جو پورے ڈسٹرکٹ سدنوتی سے ہیں، جن کا تعلق شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین منگ سے ہے، جن کا تعلق پلندری سے ہے، جن کا تعلق بارل سے ہے، جن کا تعلق چھیچن سے ہے، جن کا تعلق بلوچ سے ہے، جن کا تعلق تراڑکھل سے ہے، جن کا تعلق نواب جسیحان سے ہے، میں آپ تمام احباب کو السلام علیکم کہتی ہوں، اور میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو، میں آپ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مکاتب فکر، مختلف سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کو یہاں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ تمام بزرگوں، تمام بھائیوں، ہر مرد و زن کو، اس خطے کی عوام کو، آزاد کشمیر کی لوگوں کو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آپ نے جس منظم طریقے سے پچھلے 2 سال سے بے یار و مددگار یہ عوامی حقوق کی جدوجہد، اب عام آدمی کی جو جدوجہد ہے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے اوپر آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، ہم پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال سے آپ نے دیکھا عوامی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس کے اوپر پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہے۔ کس طریقے سے، کس طاقت کے ذریعے پاکستان کے اندر بنیادی عوامی حقوق کو معطل کر دیا گیا۔ آج وہاں کی جوڈیشری انڈر سیج ہے، آج وہاں کی پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے، آج وہیں سے آشیرواد لے کے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آئے، ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کہ عوام کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکے، جنہوں نے عوامی حقوق کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جنہوں نے ایک الگ اکٹھ کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارا ایک الگ طبقہ ہے جس کی ہم نمائندہ ہیں، جو اپنی مراد کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں، جو صرف اور صرف اپنے خاندانوں کی جو ہے وہ ترقی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں اس سب کے اوپر آپ سب کے سامنے آپ اس چیز کے عین شاہدین ہیں، جو بزرگ یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے سیاسی جدوجہد، طویل سیاسی جدوجہد سردار محمد خالد ابراہیم خان کی سربراہی میں ہم نے عوامی جدوجہد، ہم نے سردار خالد ابراہیم خان کی سرپرستی میں ہمیشہ عوام کی بات کی۔ ہم نے سردار خالد ابراہیم خان کی سرپرستی میں 2 دفعہ آزاد کشمیر کے اس ایوان سے استعفے کیوں دیے تھے۔ آج کے نوجوان کو یہ معلوم چاہیے، آج آپ سب کو یہ معلوم چاہیے، سردار خالد ابراہیم خان کی جدوجہد ایک عام نوجوان کی جدوجہد تھی، ایک عام آدمی کی جدوجہد تھی۔ چاہتے تو وہ بھی یہی جدوجہد کرتے کہ ہم ایک اشرافیہ کے ساتھ بیٹھے، لیکن وہ اشرافیہ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کے اندر رکھا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 53 کے عوام کے اندر ایک بھی باضمیر شخص نہیں ہے جو کہ آپ کی آواز بن سکے۔ لیکن میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، جب سردار خالد ابراہیم خان صاحب میرٹ کی بات کرتے تھے، جب سردار خالد ابراہیم خان اصول کی بات کرتے تھے، جب خالد ابراہیم خان ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، جب خالد ابراہیم خان اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے تھے، جب خالد ابراہیم خان یہ کہتے تھے کہ اسمبلی کی جو جتنے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے، یہ پولیٹیسائز نہیں ہونی چاہیے، یہاں میرٹ کی بنیاد کے اوپر لوگ آنے چاہیے،
تو آپ میں سے وہ تمام لوگ اس چیز کے اس میں ذمہ دار تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو چلتے رہے، لیکن آپ ان جھوٹے پروپیگنڈے کے اندر آتے رہے. آپ کہتے تھے کہ یہ خالد ابراہیم جو ہے یہ پاگل آدمی ہے، یہ میرٹ کی بات کرتا ہے، یہ اصول کی بات کرتا ہے، اسے عوام سے کیا، اسے ہم ووٹ دے کے ایوان کے اندر بھیجتے. آج آپ نے ایوان کے اندر ووٹ دے کے جن لوگوں کو بھیجا، آپ نے دیکھا 4 سال کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. ان 3 وزرائے اعظم کو تبدیل کرنے میں آپ کے ووٹ کا بار بار سودا. اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج آزاد کشمیر کی عوام کیل سے بھمبر تک متحد ہو چکی ہے، اویئر ہو چکی ہے. انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جو عوام کے اندر 53 لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے غاصب، یہ ہمارے حقوق کے ترجمان نہیں، یہ ہماری امانیوں کے ترجمان نہیں. تو آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. آپ نے پچھلے 2 سال سے سڑکوں کے اوپر آ کے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے، ہم کسی زور زبردستی کو نہیں مانتے، ہم ووٹ کی سودے بازی کو نہیں مانتے، ہم کسی خستائیت کو نہیں مانتے. ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تحریک ہے، اور اس تاریخ اور تحریک کے اندر ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا، آج وہ متقاضی ہے وہ جدوجہد کے ہم بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بھی اپنے حقوق کی نہ صرف ترجمانی کریں بلکہ ہم ترجمان ہیں مقبوضہ کشمیر کے 1 کروڑ سے زائد کشمیری، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے بھی ترجمان. مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ آج آپ پاکستان بھر کے لوگوں کے بھی ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے عوامی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے 8 فروری کو وہاں ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کی رائے کو دبا دیا گیا، اس رائے کو دبانے کے بعد جس طرح سے عوام کے اوپر جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، اور یہ کسی نے ان کو یہ فارمولہ پالیسی سازوں کو یہ دیا کہ جی آزاد کشمیر کے اندر بھی یہی فارمولہ لے کے جائیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ مختلف لوگ، آزاد کشمیر کی سرزمین مختلف سرزمین ہے، کشمیریوں کی ایک تاریخ ہے، اور کشمیری کسی بھی صورت کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فستائیت کی بنیاد کے اوپر، جبر کی بنیاد کے اوپر، طاقت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر حکمرانی کر سکتے. ہم مختلف مقادمے فکر کے لوگ ہیں، میں بالکل پاکستان کے حق میں ہم نظریہ الحاق پاکستان کے حامی ہیں. ہم یہاں پہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں اس میں جب عوام کی بات آئی، چارٹر آف ڈیمانڈز جب ہم نے دیکھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر اکثریت ایسی جو ڈیمانڈز تھی وہ جائز ڈیمانڈز تھی. اس لیے ہم ان ڈیمانڈز کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو. ہم اپنی قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ہم نے اپنی قومی ذمہ داری نبھائی. ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیں کوئی آ کے گھر سے لے کے جائے اور ہم اپنی عوامی ذمہ داری تب نبھائیں گے، بلکہ ہم نے ہر سطح کے اوپر، ہم نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے آپ کی آواز اٹھائی، ہم نے آپ کی ترجمانی کی. اور آج بھی میں اپنی ذاتی مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں، میں آپ کی طرح محنت کش ہوں، میں آپ کی طرح صبح سے شام تک اپنا کام کرتی ہوں، اور وہ کام کرنے کے بعد میں آپ کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوں، لیکن میں یہ آپ کے ساتھ یہ عہد کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ جہاں آپ کو میرے لہو کی ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی. کیونکہ ہم نے جو تربیت حاصل وہ تربیت یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی دلوائیں. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کریں. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کے تشخص کو پامال نہ ہونے دیں. میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ہم الحاق پاکستان کے نظریے کے حامی ہیں، لیکن ہم قائد اعظم کے پاکستان کے نظریے کے حامی ہیں. ہم نے آج بھی اور ہم نے اس سے پہلے بھی ہم
قائد اعظم کے پاکستان کے حامی ہیں، لیکن جب تک ہم کشمیری عوام کی حق حکمرانی، جب تک کشمیری عوام کی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق، وہ استصواب رائے کے مطابق، رائے شماری کے مطابق وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم کشمیری تشخص کو پامال نہیں مانتے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے یہاں، میں جانتی ہوں کہ ایک طویل فہرست ہے، لیکن میں آپ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں پچھلے 2 سال سے سڑکوں کے اوپر ہیں، یہ اپنی بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے آپ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ ذمہ داران ہیں، ان نوجوانوں کی جو بہتر ترجمانی کرنا، ان کی بہتر تربیت کرنا آپ کے کندھوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، پاپولر رائے ایک طرف، لیکن ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکری تربیت جو ہے صحیح سمت میں لے کے کرنی ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان کو محض نام کے اوپر نہیں رکھنا، ہم نے اپنے نوجوان کو محض کسی شخصی پرستی کے اندر نہیں رکھنا۔ ہماری تاریخ ہے، ہم نے مہاراجا کو یہاں سے اس کی شخصی راج کو ختم کیا، ہم کسی اور کی شخصی راج کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت، اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم اسی طاقت کو طاقت سمجھتے ہیں۔ سیاست کا جو بھی طالب علم ہے وہ سب سے بڑا سیاست کو عوام کو طاقت سمجھتا ہے، اور ہم اس طاقت کو نہیں سمجھتے کہ آپ کو اور ہمیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس منظم طریقے سے آپ نے پچھلے 2 سال سے اپنی یہ جدوجہد آگے بڑھائی، اسی طریقے سے پرامن طریقے سے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ اور میں اس پلیٹ فارم سے میں حکومت وقت کو پھر متنبع کرتی ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر جو اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں اور عوام کو اس بحرانی کیفیت سے نکالیں۔ ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے عوام کی ڈیمانڈز کو مانیں۔ ہم بار بار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیپال کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، ہم بار بار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سری لنکا کی حالت دیکھ لی، ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو لوگ بھی فیصلہ ساز ہیں، جو لوگ یہاں پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی آواز کے اوپر لبیک ہیں، وہ لوگوں کی آواز سنیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے، جو حلف آپ نے لیا ہے، اس حلف کی پاسداری کریں۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے وہ پرامن طریقے سے جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور کوئی پرتشدد راستہ آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ وما علینا